اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی میلاد مسعود کے ولادت باسعادت کے بابرکت ایام ہیں، اور ہم حضرت فاطمہ زہرا کے اسماء الہی کو، القاب کو، کنیات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آج بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کوثر کیوں کہا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا کے مشہور القاب میں سے ایک لقب کوثر ہے، جسے قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے۔ خداوند متعال نے باقاعدہ ایک سورہ اپنے حبیب پر نازل کیا، جس سورہ کا نام ہی سورہ کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا اس کوثر کے عطا ہونے کے بعد آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز کو ادا کریں اور پھر قربانی دیں۔ انا شأنک ھو الابتر، کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے اولاد ہوگا، دم بریدہ ہوگا، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک لقب کوثر، قرآن مجید کی اس سورہ کوثر سے لفظ کوثر کو اخذ کیا گیا ہے۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوثر فعل کے وزن پر ہے، مبالغے میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسے خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے الکثیر من کل شیء، ہر شے میں اس کی حد سے زیادہ کثرت کو کوثر کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اولاد کا مطالعہ کیا جائے تاریخ اسلام میں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختیجہ سے 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور ایک بیٹی فاطمہ زہرا ختیجۃ الکبریٰ سے بعثت کے 5ویں سال رسول خدا کو عطا ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 اور بیٹیاں بھی موجود تھیں، لیکن یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ختیجہ سلام اللہ علیہا کی بھی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ان کا نام زینب تھا، رقیہ تھا اور ام کلثوم تھا۔ در واقع حضرت ختیجہ کی ایک بہن تھی جن کا نام ہالے تھا۔ یہ تینوں ان کی بیٹیاں ہیں جنہیں حضرت ختیجہ نے اپنی بہن ہالہ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کی کفالت کو اپنے ذمے لیا ہے، اور جب حضرت ختیجہ رسول خدا کے بیت الشرف میں تشریف لائیں تو یہ تینوں بیٹیاں حضرت ختیجہ کے ساتھ موجود تھیں، لہٰذا یہ ربائب نبی کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ مشہور شیعہ نظریہ یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تھیں، جو ان کی نسل سے ہیں اور جن سے رسول خدا کی نسل جاری ہوئی ہے۔ زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہمارے شیعہ معتقدات کے مطابق نہ تو رسول خدا کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی ختیجہ کی بیٹیاں ہیں، چونکہ اقوال میں یہ قول بھی ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ختیجہ پہلے سے شوہر ان کا موجود تھا، اور یہ تینوں بیٹیاں اس پہلے والے شوہر سے ختیجہ کی تھیں، اور پھر جب ختیجہ رسول خدا کے گھر تشریف لائیں تو یہ تینوں بیٹیاں ختیجہ کی بیٹیوں کے عنوان سے رسول خدا کی ربیبہ بیٹیاں کہلائیں۔ نہیں عزیزان محترم، ہماری تحقیق اور ہمارا نظریہ یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تینوں بیٹیاں نہیں تھیں، اور حضرت ختیجہ کی بھی یہ تینوں بیٹیاں نہیں تھیں۔ اور اس کی واضح اور بیان دلیل خود سورہ کوثر ہے، کہ جہاں آپ اس سورہ کوثر کے شان نزول پر اگر توجہ فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں روایت کو نقل کرتا ہوں، جسے مرحوم طبرسی نے مجمع البیان فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 459، جہاں باقاعدہ اس سورہ کوثر کو وہ بیان کر رہے ہیں، وہاں اس روایت کو انہوں نے درج کیا ہے۔
ابن عباس سے یہ روایت موجود ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یعنی ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ کی جانب سے رسول خدا کو ابتر کہا جانے لگا۔ لہٰذا عرب کے دستور کے مطابق وہ شخص جس کے ہاں اولاد نہ ہو، جس کی نسل نہ ہو، جس کا کوئی اس کے بعد نام لینے والا نہ ہو، ایسے شخص کو ابتر کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے اور رسول خدا اسی نام سے مشہور ہو رہے تھے معاشرے میں۔ لہٰذا ایک دن کا واقعہ ہے کہ عاص بن وائل السہمی وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں تو وہ رسول خدا سے ملتا ہے باب بنی سہم پر اور رسول خدا سے گفتگو کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اور اپنی گفتگو اور ملاقات کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹتا ہے تو مسجد کے باہر کچھ افراد موجود تھے، کچھ شقی اور لعین افراد موجود تھے۔ تو جب وہ اس عاص سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس سے ملاقات کر کے آ رہے ہو، تو وہ عاص کہتا ہے کہ میں اس مرد ابتر سے مل کر آ رہا ہوں۔ تو پس معلوم ہوا کہ اس دور میں جو دور جاہلیت تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا کہ رسول خدا باقاعدہ نبوت کا اور بعثت کا اعلان کر چکے ہیں، پیغام الہی کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس کی تبلیغ کے لیے انہیں یاور کی ضرورت ہے، ناصر کی ضرورت ہے، اور ان کی اپنی اولاد سے کوئی ایسا یاور اور ناصر موجود نہیں ہے جو رسول خدا کے دین کی تبلیغ کرے، ان کے دین کا پیغام پہنچائے، ان کی تعلیمات کو ان کے بعد آگے لے کر چلے، چونکہ وہ ابتر ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے۔ یہ لوگ عرب میں اس وقت موجود تھے، ان کو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹیاں اگر ربیبہ نہ ہوتیں، یعنی زینب، رقیہ اور ام کلثوم اور رسول خدا اور ختیجہ کی اپنی بیٹیاں ہوتیں تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہرگز نہ کہتے، کیوں؟ چونکہ بیٹی موجود ہے، اولاد موجود ہے۔ لہٰذا ان کا رسول خدا کو ابتر کہنا، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ عرب معاشرے میں اور آج کل بھی یہی ہے کہ اولاد جو ہے اور نسل کا تسلسل جو ہے وہ بیٹے سے ہوتا ہے، بیٹیوں سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فاطمہ بھی تو بیٹی ہے نا، فاطمہ بھی تو بیٹا نہیں ہے۔ پس اگر قرار یہ ہے کہ بیٹی سے نسل کو جاری کیا جائے تو زینب موجود ہیں، رقیہ موجود ہیں، ام کلثوم موجود ہیں، خداوند متعال انہی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو جاری کر سکتا تھا۔ اور یہ تمام افراد نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا کی یہ بیٹیاں ہجرت کے بعد زندہ رہیں، کوئی 6 سال ہجرت کے بعد زندہ رہی، کوئی 9 سال تک زندہ رہی، کوئی اور کچھ مدت 8 سال تک زندہ رہی۔ پس مدتیں ان کی ہیں اور یہ زندہ تھیں، نہ تو یہ مباہلے میں نظر آتی ہیں، نہ یہ بیٹیاں کسی اور ایسے مقام پر نظر آتی ہیں کہ جہاں خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہو، یعنی چادر تطہیر کے اندر بھی یہ بیٹیاں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی قرآن کی کوئی ایسی آیت جو ان کی فضیلت میں اور ان کی مدح میں اور ان کی تمجید میں یا انہیں خاندان عصمت و طہارت سے بیان کرنے کے لیے بیان کی گئی ہو، کہیں یہ نظر نہیں آتی ہیں۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیبہ تھیں، چونکہ اگر رسول خدا کی اپنی بیٹیاں ہوتیں تو یہ عرب کے رسول خدا کے دشمن بدو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے طعنے نہ دیا کرتے، اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت نہ کیا کرتے، رسول خدا کا مذاق نہ اڑایا کرتے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کی ہے۔ لہٰذا انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا کی ہے، یعنی ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے جس سے آپ کی نسل جاری ہوگی اور یہ نسل خیر کثیر کا مصداق قرار پائے گی۔
फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पस अपने रब का शुक्र अदा करो, नमाज अदा करो, वनहर और कुर्बानी दो, इन्न शअनका हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन अबतर होगा, वो दुमबुरीदा होगा, उसकी औलाद नहीं होगी, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, उसकी नस्ल मुनक़रिज़ हो जाएगी, ए मेरे हबीब आपकी नस्ल बाकी रहेगी। पस इस सूरा में अबतर का होना खुद इस बात की दलील है कि कौसर जिस खैर कसीर की तरफ इशारा कर रहा है वो नस्ल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जारी हुई है। और तमाम तारीख़ दानों का इत्तेफाक है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा के अलावा और किसी औलाद से रसूल खुदा की नस्ल जारी नहीं हुई है। बस वहाँ पहली आयत में कौसर है और आखिरी आयत में अबतर है। ये इस बात की दलील है कि बाकायदा तौर पर जो इस सूरा का शान नज़ूल वाक़या है कि लोग रसूल खुदा को अबतर कहकर मुखातब किया करते थे, तो अल्लाह ने रसूल को बेटी अता की कि ये जो आपको बे औलाद होने का ताना देते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि सिर्फ़ बेटा ही इंसान की औलाद नहीं होता, बल्कि बेटी भी इंसान की औलाद है। और खुदावंद मुताल ने बाकायदा फ़ातिमा से रसूल खुदा की नस्ल को जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया कि मुआशरे में ये जो रस्म राइज है कि वो बेटों पर इफ्तिखार करते हैं और बेटियों को बाइस नंगो आर समझते हैं, ये निज़ाम और ये कानून दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब को कौसर अता की है जो फ़ातिमा ज़हरा है। इन्न शअनका हुवल अबतर, ऐ मेरे हबीब आपको खैर कसीर अता की गई है, आपकी औलाद क़यामत तक जारी रहेगी, जबकि आपका दुश्मन अबतर हो जाएगा, उसकी नस्ल क़यामत तक तो क्या आइंदा 2-3 सालों तक ही उसकी नस्ल बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कौसर के बारे में मुफस्सिरीन के अक़वाल को मुतालिया किया जाए तो फ़ख्र राज़ी ने अपनी तफ़सीर में 20 कौल बयान किए हैं। रूहुल मानी ने अपनी तफ़सीर में 26 कौल बयान किए हैं कौसर से मुताल्लिक़। लिहाजा अगर कौसर के मानी को तवज्जो की जाए तो अहम मानी जो इन्होंने बयान किए हैं, और शिया तफासिर में भी हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से उन मानी को बयान किया गया है। मसलन बयान किया जाता है कि कौसर जन्नत में एक नहर का नाम है कि जिस नहर कौसर से मुख्तलिफ़ किस्म की अनहार बाकी आगे शोबों में तकसीम होंगी, शाखों में तकसीम होंगी और फिर आगे फैलेंगी। कौसर से मुराद नबुव्वत है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुल अंबिया हैं, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नबुव्वत का पैगाम रसूल खुदा के बेटों के ज़रिए से, यानी उनके जानशीनों के ज़रिए से क़यामत तक आगे फैलेगा। पस कौसर से मुराद रसूल खुदा की नबुव्वत का खैर कसीर होना है। कौसर से मुराद शफ़ाअत कुबरा भी बयान की गई है, जो आलम महशर में रसूल खुदा और उनके औलाद हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से उम्मत की शफ़ाअत की जाएगी। कौसर से एक मुराद अज़ीज़ान मोहतरम उम्मत का कसीर होना भी बयान किया गया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बहुत ज़्यादा होगी। और कौसर से मुराद उम्मत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उलमा की कसरत को भी बयान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर मुफस्सिरीन के अक़वाल का मुतालिया किया जाए तो कौसर के मानी में ममताज़ तरीन, बारिज़ तरीन, नुमाया तरीन माना हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी ज़ुर्रियत को बयान किया गया है। लिहाजा अक्सर शिया मुफस्सिरीन सूरह कौसर की शान नज़ूल में बाकायदा इस बात का ज़िक्र करते हैं कि रसूल खुदा के बेटों के इंतकाल के बाद जब रसूल खुदा को अबतर का लोग ताना देते थे तो ये सूरा नाजिल हुई है और इस सूरा में रसूल खुदा को खैर कसीर की बशारत दी गई है कि हमने आपको फ़ातिमा अता की है कि जिस फ़ातिमा से आपकी नस्ल भी जारी होगी और आपका पैगाम रिसालत क़यामत तक आपकी नस्ल के ज़रिए से फैलेगा। बस आपको ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको ये ताना देते हैं, आपको खैर कसीर अल्लाह ने अता की है और वो खैर कसीर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, वो कौसर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, शिया नुक़्ता नज़र से और शिया तालीमात के मुताबिक
کوثر کا مصداق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جاری ہوگی، اور اس طرح سے رسول خدا پر وہ جو ٹائٹل، وہ جو ایک طعنہ ابتر کا لگایا جاتا تھا، اس ٹائٹل اور اس طعنے کی نفی کی جائے گی۔ لہٰذا اگر یہاں کوثر کا معنی خیر کثیر بھی لیا جائے کہ جس سے خیر کثیر کے مختلف قسم کے مصادیق بیان کیے جا سکتے ہیں، کہ جیسے جنت میں وہ نہر ہے کہ جس سے بہت سی نہریں آگے جاری ہوں گی، یا کوثر سے مراد امت کثیر کا ہونا، یا کوثر سے مراد علماء کثیر کا امت میں موجود ہونا، یہ تمام معنی اسی معنی خیر کثیر کے زیر سایہ آ کر جو ہے وہ پھیلتے ہیں۔ لیکن ان تمام معانی میں جو بہترین معنی اس آیت کے جو ہے وہ شان نزول کے مطابق اور اس آیت میں موجود کلمہ ابتر کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا جا سکتا ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور اولاد کثیر جو فاطمہ کے ذریعے سے جاری ہوئی ہے، اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی کوثر کا مصداق ہے، کہ جن سے باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، میراث کا جو ہے وہ تسلسل ہوگا، کہ یہ میراث نبوت در واقع وہ علم نبوت ہے، وہ میراث علم ہے، وہ میراث رسالت ہے، کہ جو تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ سمجھا دی گئی ہے۔ لہٰذا تمام ائمہ محدثون مفہمون ہیں، یعنی تمام ائمہ کو باقاعدہ جو ہے وہ فرشتے آ کر ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ تمام قرآن اور تمام دین کی تعلیم رسول خدا نے سمجھا دی ہے، اس وجہ سے وہ مفہمون کا بھی مصداق ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر خود کتاب مرحوم فخر رازی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 32 ہے، صفحہ نمبر 124 پر باقاعدہ جہاں کوثر کے معانی کو بیان کر رہے ہیں، تو تیسرا اہم معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے کوثر کا تحفہ عطا کیا، اور یہ آیت اسی ذیل میں نازل ہوئی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور یہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، ان شأنک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہوگا، جبکہ اے میرے حبیب آپ کی نسل قیامت تک جاری رہے گی۔ پس معلوم ہوا کہ کوثر کا مصداق حضرت فاطمہ زہرا ہیں فخر رازی کے نزدیک۔ اب عزیزان محترم، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو کس قدر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت کو ختم کرنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان کو دیواروں میں چنوایا گیا، ان کو زندہ زندہ درگور کر دیا گیا، ان کو تہہ خانوں میں دبا دیا گیا، ان پر مکانوں کے مکان جو ہیں وہ گرا دیے گئے تاکہ ان کو نابود کر دیا جائے، اس نسل کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ قیامت تک باقاعدہ جاری رہے گی۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں، شواہد التنزیل جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 530 پر باقاعدہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 کے ذیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نورانی جملہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کل حسب و نسب یوم القیامت مقطوع الا حسبی و نسبی، کہ قیامت کے دن ہر حسب اور نسب جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، لیکن مجھ محمد مصطفیٰ کا حسب اور نسب جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، چونکہ میں کوثر کا مصداق ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کا انعام عطا کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جاری ہوئی ہے، اور آپ مشاہدہ فرمائیں کہ مورخین نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مناظرہ کیا یا مکالمہ کیا ہے، یہ کہیں تو بہتر ہے۔ ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم سے کہتا ہے کہ آپ کیوں ہر عام و خاص لوگوں کے سامنے جو آپ کو یبن الرسول اللہ کہہ کر مخاطب قرار دیتے ہیں، تو آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں علی و بطول کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے یبن الرسول اللہ نہ کہا کریں؟ آپ کیوں ان کو منع نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ رسول خدا تو در واقع جو عرب جاہلیت میں ان کو ابتر کہا کرتے تھے، ہارون الرشید در واقع اسی نظریے کا اعلان کر رہا ہے کہ آج رسول خدا
کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، رسول خدا کی تو اولاد ہی نہیں تھی، آپ تو علی و بطول کے بیٹے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، اور رسول خدا کی تو نسل ہی باقی نہیں رہی تھی، تو پس آپ لوگوں کو اجازت کیوں دیتے ہیں کہ وہ آپ کو یبن رسول اللہ کہہ کر مخاطب قرار دیں؟ آپ ان کو منع کیا کریں، یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم اس سے سوال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہارون، مجھے یہ تو بتاؤ کہ آج اگر رسول خدا اس دنیا میں تشریف لے آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تم کیا جواب دو گے رسول خدا کو؟ تو ہارون الرشید کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بہت ہی باعث فخر بات ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے داماد بن جائیں، لہٰذا میں فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دوں گا اور فوراً قبول کر لوں گا۔ اب یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں کہ اے ہارون، رسول خدا اگر آج کے دور میں آئیں تو وہ تم سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں، مجھ سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے۔ کیوں تقاضا نہیں کر سکتے؟ چونکہ میں ان کی اولاد سے ہوں، وہ میرے بابا ہیں، وہ مجھ سے ایسا تقاضا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں ان کے اس تقاضے پر انہیں مثبت جواب دینے کا مجاز ہوں، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں میں شمار ہوں گا یا تم شمار ہوگے؟ تم جو ان کو اولاد دے رہے ہو، ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو، تمہارے لیے یہ کام انجام دینا فقہی اعتبار سے جائز ہے، میرے لیے نہ تو رسول خدا کا تقاضا کرنا جو ہے وہ فقہی اعتبار سے جائز ہے، اور نہ ہی میرا جواب دینا مثبت اس فقہ محمدی میں جائز ہے، کیوں؟ چونکہ وہ ہماری نسل ان سے ہے، ہم ان کی اولاد سے ہیں، ان کا ہم سے یہ تقاضا کرنا بنتا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں کیسے لوگوں کو منع کروں کہ وہ مجھے یبن الرسول اللہ نہ کہا کریں، چونکہ میں تو نسل رسول سے ہوں، میں تو اولاد رسول سے ہوں۔ اب یہاں درواقع ہارون الرشید کا وہ اعتراض باقی رہتا ہے کہ بھئی اولاد تو بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جاری ہوئی؟ تو یہاں باقاعدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 کا سہارا لیتے ہیں کہ جہاں خداوند متعال حضرت ابراہیم کی ذریت کا ذکر کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یعنی اس ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں تک اولاد حضرت ابراہیم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو اب یہ آیت بیان کرنے کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم سوال کرتے ہیں ہارون الرشید سے کہ اے ہارون الرشید، بتاؤ کہ یہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں عیسیٰ کو بھی ذکر کیا گیا ہے، تم بتاؤ عیسیٰ کے باپ کون تھے؟ تو ہارون کہتا ہے کہ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے تھے اور بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو امام موسیٰ کاظم سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ پھر یہاں زکریا یحییٰ کے بعد عیسیٰ کو باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں شمار کیوں کیا ہے؟ اگر وہ ابراہیم کی اولاد نہیں ہیں تو پھر کیسے ان کو شمار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ مریم کے ذریعے سے ابراہیم علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کی ذریت اور نسل سے ہیں، لہٰذا ثابت ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ نے مریم کے ذریعے سے نسل کو جاری رکھا ہے، اور باقاعدہ مریم کو جو ہے وہ مریم کے ذریعے سے پیدا ہونے والے عیسیٰ کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ابراہیم کی نسل میں شامل قرار دیا ہے۔ اب یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا سہارا لیتے ہیں کہ جو آیت مباہلہ ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی خدا ارشاد کر رہا ہے کہ تم بلا لو
اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ تو اب اے ہارون بتاؤ، تمام تاریخ اسلام میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ میں بیٹوں کی جگہ پر حسنین گئے ہیں، جبکہ وہاں ابناءکم جمع کا کلمہ ہے، دو بیٹے جو کہ تثنیہ ہیں انہیں بھی شامل کر لیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دو تنہا نہیں تھے، بلکہ حسین ابن علی کے صلب میں مہدی موعود تک موجود تمام ذریت محمد یہاں پر موجود ہے۔ وَنِسَاءَنَا کا مصداق واحد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں تشریف لے کر گئی ہیں۔ تو آپ سے سوال ہے کہ بتاؤ زینب، رقیہ اور ام کلثوم کہاں ہیں؟ انہیں کیوں نہیں لے جایا گیا مباہلے کے لیے؟ اور انفسنا کی جگہ پر صرف علی ابن ابی طالب کو وہاں پر لے جایا گیا۔ پس یہ جو اصحابی کالنجوم ہیں یہ وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ یہ نفس پیغمبر کیوں قرار نہیں پائے؟ پس یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ابناء کا مصداق حسنین شریفین ہیں، اور واضح ہوتا ہے کہ یہ ابناءنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ پس عزیزان محترم، آج کی گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں ایک لقب کوثر ہے، یعنی خیر کثیر، اولاد کثیر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے ابتر کے ٹائٹل کو ہٹانے والی خاتون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جس سے محمد مصطفیٰ کی ذریت اور نسل قیامت تک جاری رہے گی۔ فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جس ہستی سے رسول خدا کے جو ہے وہ 11 جانشین طلوع کریں گے، ظہور کریں گے، اور قیامت تک رسول خدا کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت کا پیغام قیامت تک پہنچائیں گے، اور رسول خدا کی تعلیمات کو نشر کریں گے، تبلیغ کریں گے، ترویج کریں گے۔ لہٰذا دشمنوں کو یہ دغدغہ تھا، جو دشمنوں کی ایک سازش تھی، جو پلان تھا، جو ان کا نظریہ تھا کہ آپ کی رسالت آپ کے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، چونکہ آپ کی نسل نہیں ہے۔ لیکن اے محمد، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے کہ جس کوثر سے نکلنے والے یہ معصوم 11 امام در واقع محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کو قیامت تک جاری رکھیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ کی تنہا بیٹی فاطمہ کوثر کا مصداق ہیں، اور در واقع یہ لقب کوثر فاطمہ زہرا کے لیے قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حبداروں میں شمار فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال جلد از جلد فاطمہ زہرا کے آخری بیٹے مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔